ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی جادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاکھ سارا پیر کامل کاملہ رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوین احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک حضور کی آمد پر ہے. Today we are going to discuss about the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and specifically the time when Prophet alayhi salatu wasalam came in this world. We are going to discuss that inshallah ta'ala. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. ایک بڑا خوبصورت کلام جو کہ اکثر نعت خوان حضرات حضور کی آمد پر پڑھتے ہیں، اس کے ایک دو اشعار صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. خوبصورت کلام ہے اردو کا، اور آپ کی سماعتوں کو خوب مزہ آئے گا، تو آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور لکھنے والے نے پھر حضور کے خاندان کا تعارف کروایا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اور حضور علیہ السلام جب پنگوڑے میں تھے نا، تو آپ کی انگلی، آپ بڑا مشہور واقعہ ہے حضور کا، ہم دیوانے ہر سال یہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضور پنگوڑے سننا تو انگلی جتھے جتھے جانتی سی چاند بھی نال نال جانتا سی. بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا یہاں پر انہوں نے. اور وہ لکھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوین احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائی اور بہنوں، آج ہی کا تو ٹاپک ہمارا اپنا ٹاپک ہے.
یہ خاص اپنا ٹاپک ہے، وگرنہ حضور کی ساری حدیثیں ہماری اپنی ہیں، حضور کا سارا قرآن وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوا، مگر آج خاص ہمارا ٹاپک اس لیے ہے کہ ہم حضور کے میلاد سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کے میلاد کی وجہ سے ہم پہچانے، چھٹو یار ساری گلنا، بس حضور کا میلاد مناؤ، حضور کا میلاد مناؤ، حضور کی آمد کی خوشیاں مناؤ۔ اور واللہ آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا کہ جب حضور کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے نا، تم رب تعالیٰ کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہو، یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ This is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala to talk about and to celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. اب میں آپ کے سامنے ایک آیت میں نے پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے تمہاری نعمتوں تم پر نعمتیں کی ہیں نا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ ایک مقام پر میں نے پڑھا کہ ایک مفسر لکھتے ہیں، محدث لکھتے ہیں اتحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر، آپ فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کا بار بار ذکر کرنا، اس کا بار بار تذکرہ کرنا، یہ دراصل شکر ہوتا ہے، یہ دراصل شکر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، بندہ اس کا تذکرہ ہی نہ کرے، انہوں لکا کے رکھے، تو فرمایا یہ ناشکری ہے، یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ میں آپ کو ذرا ماہ رمضان کے اندر ایک بڑی مشہور آیت پڑھتے ہوتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن عباس کوئی عام مفسر نہیں ہے، صحابی سارے چنگے ہیں، مگر حضرت ابن عباس وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں۔ He is the first person in the ummah who did tafsir of Quran. His name is ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں جہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب رب تعالیٰ نے نوازا نا، آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، رب سے کلام فرمایا کرتے تھے، تو عرض کی کہ اے باری تعالیٰ اے جنہ تو میرے تے کرم کیتا ہے، لگتا کسی اور تے تو کو نہیں کیتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے عاجزی والا پایا، میں نے تجھے تواضع والا، انکساری والا پایا۔ فرمایا کہ اے موسیٰ سن لے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ، فرمایا کہ موسیٰ جو میں نے تجھے دے دیا نا، اس پر شکر ادا کر، اس پر شکر ادا کر، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ، اور مرتے دم تک تو نے توحید پر رہنا ہے اور حب محمد پر رہنا ہے۔ رب تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ میرے محمد کی محبت میں رہنا ہے۔ When Allah subhanahu wa ta'ala gave this order to Hazrat Musa alayhi salam about his tawheed, about hubb Muhammad, Hazrat Musa alayhi salam asked Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah subhanahu wa ta'ala, I understand your tawheed, I am Nabi, I understand your tawheed, your message of tawheed, but what about hubb Muhammad, what about the love of Muhammad, who is Muhammad? اب یہاں پر جو حدیث قدسی میں جس طرح تعارف کیا گیا نا، یہ جو میں حدیث عربی نہیں پڑھنا نا تو میں نے بڑی مستی آ جاندی ہے، بڑی کیفیت آندی میں نے، تو اسے بھی وہ بھی آپ خود بھی لذت محسوس کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں باری تعالیٰ تو نے اپنی توحید کی تو بات کی ہے کہ تیری توحید پر رہوں، ونس آف اللہ کو مانتا رہوں، مگر مجھے یہ بتا یہ محمد کون ہیں، ان کا تعارف فرما، ان کا تعارف تو کروا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ رب اپنے محبوب کا تعارف کس طرح فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ سن، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت، محبت سے کہنا سبحان اللہ، لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا اجاکا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تو نے میرے محمد کے بارے میں پوچھا تھا، اب سن کے محمد وہ ہے، اگر میں نے اس کو نہ پیدا فرمانا ہوتا، نہ میں دن کو پیدا فرماتا، نہ میں رات کو پیدا فرماتا، نہ میں جنت کو پیدا فرماتا، نہ میں جہنم کو پیدا کرتا، ولا ملکا مقربا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، ولا نبیا مرسلا، اور نہ میں نبیوں کو رسولوں کو پیدا کرتا، ولا ایاکا، موسیٰ میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو رب تعالیٰ نے تعارف فرمایا کہ میرا محمد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اب آج کیونکہ اب منڈے کا دن آ رہا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور
میرا دل یہ ہے کہ حضور کی آمد کے جو لمحات ہیں نا، دا ٹائم آف برتھ، اس کو ڈسکس کیا جائے کہ حضور کس طرح تشریف فرما ہوئے. آپ ویسے تو یہ ہر سال سنتے رہتے ہیں، مگر میرا دل ہوتا ہے کہ جو بھی ریلیونٹ ایک ٹاپک ہو اس پر ایک جمعہ ضرور پڑھا دوں تاکہ آپ کو وہ ریمائنڈ ہوتی رہیں ساری چیزیں. باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈفرنٹ ٹاپکس رکھے جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا کلما اظہرت ربوبیہ، فرمایا اے میرے صحابہ سن لو کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے محمد میں نے تجھے نہ پیدا فرمانا ہوتا میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اور بڑی خاص گل، اور آپ کو لطف آئے گا، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھو نا کتنا کمال نبی ہے، کتنی عظمتوں والا نبی ہے کہ جس کی بارگاہ میں جبریل بھی قاصد بن کر آتا ہے، پوسٹ مین بن کی طرح، پوسٹ مین کی طرف آتا ہے، پوسٹ مین کی طرح آتا ہے، میسج لے کر آتا ہے عام لفظوں میں. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرمائیں اور حضور گلنا فرما رہے ہیں. کیا کمال وہ وقت ہوتا ہوگا جب حضور اور جبریل کی محفل ہوتی ہوگی. حضور اور جبریل علیہ السلام آپس میں گفتگو کرتے ہوں گے. حضور علیہ السلام بڑی مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا جبریل ذرا میں نے دس کہ تیری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی، مجھے یہ تو بتاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمر تھا، میں نے کوئی نہیں پتا کہ میں کتنا پرانا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میری ایج کتنی ہے. مگر ایک بات مجھے پتا ہے کہ آسمان دنیا پر ایک ستارہ چمکتا ہوتا تھا اور وہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا اے جبریل اگر وہ اج بھی تارا ویکھے تے پہچان لوے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں 72,000 باری ویکھیا، کیوں نہیں پہچانا گا؟ حضور نے جدو کپڑا لایا نا اپنے چہرے مبارک تو، جبریل فوراً کہہ اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسی ہو، وہ یہی ستارہ ہے جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور کے پیدائش کی طرف آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور پیدا نہ ہوتے تو رب تعالیٰ کچھ پیدا نہ فرماتا. اور آج ہم جو ممبروں پر بیٹھ کے اتنے شانوں سے بیٹھے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. آج جو مشائخ بڑے بڑے امتیازوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ممتاز کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑی شانوں کے ساتھ بیٹھے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت ہے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در کا لنگر ہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا یہ ان کے کتوں کا، ان کے در کے کتوں کا صدقہ ہے جو ہم آج شان سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کی شان تو بڑی اونچی ہے. یہ خیر محبت والے بات سمجھ سکتے ہیں، عام بندے ہو سکتا ہے پریشان ہو جائیں سن کے، یہ خاص گلہ نے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد کا وقت آیا نا، حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے کہ جب حضور دا نور میرے اندر آیا نا، سادہ لفظ ہے فرمایا تو میں نے اپنی باڈی جو خوشبو آندی سی، مجھے اپنے جسم اطہر سے مجھے اپنے جسم سے خوشبو آتی تھی. اور فرمایا کہ جہاں جہاں سے میں گزرتی نا تو جانور پیچھے ہو جاتے، مبارک بھی دیتے اور کہتے بھی پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو حضرت محمد عربی کی والدہ ہے. فرمایا کہ جانور بھی میرا تقرب کرتے، جانور بھی میرا ادب کرتے، میری رسپیکٹ کرتے. اور فرمایا کہ جہاں پر میں جاتی نا تو پھلدار درخت نیچے ہو جاتے. یہ ادب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا، اور یہ ان کا ادب اس لیے تھا کہ ان کے بطن پاک میں محمد مصطفیٰ تشریف فرما تھے. حضرت بی بی فاطمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب پہلا مہینہ ہوا نا پریگننسی کو، حاملہ تھے، جب حمل کو پہلا مہینہ ہوا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر یہ عقیدے کی بات کرتا چلوں، بعض لوگ منہ کھولتے ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں استغفر اللہ، کہ حضور کے جو والدین تھے وہ استغفر اللہ الیاذ باللہ وہ کافر تھے. اللہ ہدایت جیسے لوگوں کو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے جو والدین تھے وہ ایمان والے تھے. اب میرے پر وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا. میں نے یہاں تک روایات پڑھی ہیں کہ حضور خود ان کے قبر انور پر گئے، اور ایک روایت میں یہاں تک میں نے پڑھا ان کو اٹھا کر کلمہ پڑھایا. باقی علیحدہ بحث، اس طرف ہم ابھی نہیں جاتے. تو فرماتے ہیں کہ جب میرے حمل کا پہلا مہینہ ہوا نا تو میرے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور خواب میں آ کے کہتے ہیں آمنہ تجھے پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی مجھے نہیں پتا. فرمایا کہ تیرے اندر وہ آ رہا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ہم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں. پھر دوسرے مہینے حضرت شیسا علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام اگلے مہینے آئے، پھر خواب میں حضرت ادریس علیہ السلام آئے، پھر حضرت ہود علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر آخری مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. اور جو نبی خواب میں آتا، خواب میں آ کر مبارک دیتا رہتا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے اندر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اندھیروں کو ختم فرما دینا ہے.
اور فرماتی کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت جس طرح قریب آ رہا تھا نا، فرمایا کہ میرے اندر عجیب سی بے چینی تھی. اب آپ کو پتہ ہے عام طور پہ یہی ہوتا ہے جب تولد ہونے والا ہوتا ہے، جب فائنل وقت ہوتا ہے ڈلیوری کا، عورتیں پریشان بے چین ہو جاتی ہیں. آپ فرماتی کہ میں لیٹی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا، مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جب آسمان نیڑے نیڑے آتا ہے، میرے نزدیک نزدیک آتا ہے. فرمایا کہ میں ستاروں کو پہلے بھی دیکھتی تھی مگر آج رات ستاروں کی چمک بڑی اور تھی. فرماتے میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نیچے اترتے ہیں. فرمایا کہ ایک صحن کعبہ میں جھنڈا لگایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھی جھنڈے نہیں لانے، تو سیرت پڑھو تو صحیح حضور دی، حضور کی آمد کا وقت دیکھا تو صحیح، رب تعالیٰ جھنڈے لگا رہا ہے حضور کی آمد کی خوشی میں. ہم تمہیں تنگ نہیں کرتے مگر اتنا تو کہتے ہیں نا کہ حضور کی حدیثیں پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو. تو فرمایا کہ 3 جھنڈے حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، فرماتی کہ ایک جھنڈا کعبے کی سیر میں لگا، اور دوسرا جھنڈا، فرمایا پہلا جھنڈا میرے گھر کی سیر میں لگا، دوسرا کعبے کی چھت پر لگا، اور تیسرا بیت المقدس پر لگا. اور میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے نا، پہاڑوں کی ہائٹ بڑھا دی گئی، پہاڑوں کی ہائٹ بڑھا دی گئی. آپ فرماتی کہ میں بے چین تھی اور مجھے عجیب سا، مجھے قرار نہیں آ رہا تھا. فرماتی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ 3 عورتیں میرے پاس آ گئی. فرمایا کہ ایک عورت حضرت مریم تھی، ایک حضرت آسیہ تھی، ایک حضرت ہاجرہ تھی. میں نے پوچھا کیوں آئی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ ہمیں رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے پروٹوکول کے لیے بھیجا ہے. اور فرمایا ہم اکیلی نہیں آئی، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حوروں کا قافلہ بھیجا ہے. تو حضور علیہ السلام کی آمد کے لیے آئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر مجھے ایک پیالہ دیا گیا کہ جس کے اندر ایک مشروب تھا، ڈرنک تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ دودھ کی طرح لگتا تھا. مجھے کہا گیا کہ یہ پی لو. فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے اس کو پیا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. فرماتی ہیں کہ میں پیتی گئی اور میری ساری جو پریشانی تھی وہ ظاہر ہو گئی. اور پھر فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے چادریں آ رہی، یہ وقت آ رہا ہے حضور کی آمد کا. فرماتے میں نے دیکھا کہ جو چادریں ہیں انہوں نے مجھے گھیر لیا، کور کر لیا ہے. رب تعالیٰ عام بندیاں دا حیا رکھدا وے، یہ تو محمد عربی دی والدہ سن، حضور نے آنا تھا. فرماتی کہ وہ مائیاں بھی موجود ہیں اور میں ارد گرد چادریں بھی دیکھ رہی ہوں. فرمایا کہ میں کبھی سبز چڑیاں دیکھتی، کبھی میں ایسی چڑیاں دیکھتی کہ جن کی چونچیں یاقوت کی تھیں. فرمایا کہ میرے ادھر دل کے اوپر وہ پر مار رہی تھیں، یعنی مجھے بہلا رہی تھیں. فرمایا کہ اچانک آواز آتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکل آیا. اور فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ السلام تولد ہو گیا آپ کا، جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. تو ساتھیو اب میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کون خوشی منا رہا ہے؟ رب تعالیٰ خوشی منا رہا ہے. آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے. اور کتب کے اندر ملتا ہے کہ اللہ نے سارے سال جہاں جہاں پر بچے پیدا ہوئے، حضور کی آمد میں خوشی میں ان سب کو بیٹے پیدا فرمائے، ان سب کو بیٹے عطا فرمائے. یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی تھی. اور فرمایا کہ اہل قریش کی زمین پہلے سے زیادہ سبزے والے ہو گئی، درخت سارا سال پھل دیتے رہے، سبزے والے رہے. اور فرمایا کہ جو وہاں کے جانور تھے پہلے سے زیادہ موٹے ہو گئے کھا کھا کے. یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے. اچھا نکا جا نقطہ تے گل مکرنے ہیں، وہ چھوٹا سا نقطہ یہ ہے، حضور کی آمد کی خوشی میں جانور بھی کھا کے موٹے تکڑے ہو جان. تو جدو حضور کی آمد ہوئے اسی کھائیے تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ حضور کی آمد کی خوشی ہے. حضور کی آمد کا ایک نقطہ سن لیں، ایک فقہ کا رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں تو وہ جائز ہے. کوئی بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں تو وہ جائز ہے. اور آخری بات یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یار یہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریفرنس دینا. پہلے وہ یہ ریفرنس دینا کہ حدیث اور قرآن میں کہاں منع کیا گیا ہے. جب وہ یہ ریفرنس پیش کرے تو الحمدللہ ہمارے پاس تو بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ اگر ہمارے پاس بیٹھے تو ہم پیش کر سکتے ہیں. آخری گل یہ ہے کہ حضور دا میلاد گج وج کے منایا کرو، ایڈے سونے طریقے نال منایا کرو کہ حضور دے کول تہاڈی خبر پہنچ جاوے. ہر دیوانے دی خبر اتنے پہنچ دی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.